بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو السلام علیکم، اور غیر مسلموں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ اپنا غلط مرادی یا استعاری دین چھوڑ کر خالص دین اسلام میں داخل ہو جائے، آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو مجھے خود اس لیے بنانی پڑی کہ آج کل غیر مسلموں کا ایک گروہ اس موضوع کو اپنے طور طریقوں کے مطابق غلط رنگ میں پیش کر رہا ہے مسلمانوں کے سامنے، جیسا کہ ان کا ایک الگ طریقہ ہے اسلام کے خلاف کام کرنے کا، مطلب قرآن مجید کی ہر چیز کو مرادی اور استعاری طور پر لے لیتے ہیں۔ ناظرین، میں یہ بات جانتی ہوں کہ اس موضوع دیبۃ الارض یعنی زمین کا جانور کے موضوع پر اس سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، مگر میرا خود سے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان لوگوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حقیقت سے روشناس کروانا ہے جن کا اپنا دین غلط مرادی اور استعاری ہے، وہ دیبۃ الارض سے کیا مراد لیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کو آپ کو سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ غیر مسلموں کا وہ گروہ دیبۃ الارض سے طاعون کی وبا کو مراد لیتا ہے، جو کہ شاید 1890 کی دہائی میں ان کے بانی گروہ کے زمانے میں آیا تھا۔ تو ناظرین، آئیے آپ کو قرآن اور حدیث سے بتاتے ہیں کہ دیبۃ الارض کیا ہے، دین اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، دیبۃ الارض کب ظاہر ہوگا، اس کے ظاہر ہونے سے پہلے کے اور بعد کے حالات کیا ہوں گے، جب یہ ظاہر ہوگا تو یہ کون کون سے کام کرے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دیبۃ الارض کیا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ النمل کی آیت نمبر 82 یعنی 82 میں واضح طور پر اس کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان پر ہمارا وعدہ پورا ہو جائے گا تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، سورہ النمل کی اس آیت سے 4 چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، وعدہ کا پورا ہونا۔ نمبر 2، زمین سے ایک جانور کا نکلنا۔ نمبر 3، وہ جانور جو زمین سے نکلے گا ایسا ہوگا جو کہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اور نمبر 4، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے دین کو، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے ہوں گے۔ ناظرین، اس آیت سے واضح ہو گیا کہ جو جانور زمین سے ظاہر ہوگا وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے ان لوگوں پر جو کہ اس سے مراد طاعون کی وبا کو لیتے ہیں، جو کہ 1890 کی دہائی میں پھیلی تھی۔ ان لوگوں سے سوال ہے کہ کیا اس طاعون کی وبا نے لوگوں سے باتیں کی تھیں، کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا، یا پھر ان کے جو اس وقت ایک گروہ کے بانی تھے اس سے طاعون نے کچھ باتیں کی تھیں، اور اگر طاعون کے ان غیر مسلم گروہ کے بانی سے باتیں ہوئی تھیں تو کیا باتیں تھیں، کیونکہ دیبۃ الارض جو کام کرے گا اپنے ظاہر ہونے کے بعد، حدیث نبوی میں وہ بڑے واضح انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان کی ہیں۔ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاعون نے ان لوگوں سے باتیں کی تھیں تو کیا وہ وہی باتیں تھیں جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، یا کوئی اور ہیں۔ ناظرین، اب ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں کہ حدیث میں دیبۃ الارض یعنی زمین کا جانور کیا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے نزدیک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سب سے بہترین تفسیر ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن میں جو سب سے پہلی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں وہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 8 اور حدیث نمبر 5285 حدیث ہے۔ اس میں حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے ہم پر اور ہم باتیں کر رہے تھے، آپ نے فرمایا تم کیا باتیں کرتے ہو تھے؟ ہم نے کہا ہم قیامت کا ذکر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ پھر ذکر کیا دھوئیں کا اور دجال کا
اور زمین کے جانور کا اور آفتاب کے نکلنے کا پچھم سے یعنی مغرب سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا اور یاجوج مجوج کے نکلنے کا اور 3 جگہ خسف ہونا یعنی زمین میں دھنسنا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، تیسرے جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو ان لوگوں کو یمن سے نکالے گی اور ہانکتی ہوئی میشر کی طرف لے جائے گی۔ میشر شام کی زمین ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر زمین کے جانور کا ذکر کیا ہے، نہ کہ کسی بیماری یا وبا کا۔ اس کے بعد دوسری حدیث سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4059 یعنی 69 ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح نشانی بتا دی دیبۃ الارض کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سب سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دیبۃ الارض کا لوگوں کے سامنے آنا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوئی ہو دوسری اس کے قریب ہی ہوگی، اور فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا۔ ناظرین، اس حدیث میں ایک واضح نشانی بتا دی گئی ہے کہ دیبۃ الارض کے بارے میں کہ دیبۃ الارض چاشت کے وقت ظاہر ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں دیبۃ الارض کے ظاہر ہونے کا وقت بھی پتہ چل گیا۔ اسی سلسلے میں جو تیسری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں وہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4067 یعنی 67 ہے۔ حدیث ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ کے قریب ایک جنگل میں لے گئے، وہاں خشک زمین تھی، اس کے ارد گرد ریت تھی۔ آپ نے فرمایا دابا جانور اس جگہ سے برآمد ہوگا۔ وہ جگہ تقریباً 1 بلشت تھی۔ حضرت ابن بریدہ فرماتے ہیں اس کے کئی سال بعد میں نے حج کیا تو والد صاحب نے دابۃ الارض کے عصا کے بارے میں بتایا کہ ایسا ہوگا، میرے اس عصا کے برابر لمبا اور موٹا۔ ناظرین، اس حدیث سے اب ہمارے لیے مزید آسانی ہو گئی ہے دیبۃ الارض کے بارے میں جاننے کے لیے، کیونکہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیبۃ الارض کے برآمد ہونے کی جگہ کی نشاندہی کبھی کر دی ہے۔ یہاں ایک سوال ان لوگوں سے کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ طاعون کی وبا 1890 کی دہائی میں کس جگہ سے برآمد ہوئی تھی؟ کیا اس گروہ کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جگہ کی نشاندہی کرنا کافی نہیں ہے کہ یہ کوئی طاعون کی بیماری نہیں بلکہ ایک جانور کی نشاندہی ہے؟ اس سے آگے چلتے ہیں اور آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4067 یعنی 66 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور نمودار ہوگا، اس کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگشتری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ وہ عصا سے مومن کے چہرہ کو روشن کرے گا اور انگشتری سے کافر کے ناک پر نشان لگائے گا، حتیٰ کہ ایک جگہ کے لوگ جمع ہوں گے تو ایک کہے گا اے مومن، دوسرا کہے گا اے کافر، یعنی ایک دوسرے کو نشان سے پہچان لیں گے۔ اس سے واضح حدیث اس گروہ کو سمجھنے کے لیے اور کیا ہو کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی، جو کہ عصا سے مومن کا چہرہ روشن کر دے گا اور انگشتری سے کافر کی ناک پر نشان لگائے گا، حتیٰ کہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہ ان نشانات کی وجہ سے ایک دوسرے کو مومن اور کافر کی پہچان سے پہچان لیں گے۔ 1890 کی دہائی میں وجود میں آنے والے اس گروہ کے لیے فکر کرنے کی بات یہ ہے
کہ 1890 کی دہائی میں آنے والے طاعون کی وبا کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری تھی، جس کے نشانات سے کہ طاعون کی وبا نے مومن اور کافر میں تفریق کر دی۔ اسی سلسلے میں کی اگلی حدیث جو کہ صحیح مسلم شریف کی ہے، جلد نمبر 1، صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 394 یعنی 394 میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جب ظاہر ہو جائیں تو اس وقت کسی کو ایمان لانے سے فائدہ نہ ہوگا، اس کو جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا نیک کام نہیں کیا۔ ایک تو نکلنا آفتاب کا جدھر سے ڈوبتا ہے، دوسرے دجال کا نکلنا، تیسرے دابت الارض کا نکلنا۔ ناظرین، اس حدیث کے بعد اب کوئی ابہام موجود نہیں رہ گیا۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جب دابت الارض ظاہر ہوگا تو اس کے بعد کسی کے ایمان لانے کا اور توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسے جس نے کہ اس دابت الارض کے نکلنے سے پہلے ایمان نہ لایا ہو اور توبہ نہ کی ہو۔ ناظرین، غیر مسلموں کے اس گروہ پر یہ سوال بنتا ہے کہ وہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دابت الارض کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانا اور توبہ کرنا فائدہ مند نہ ہوگا۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1890 کی دہائی میں آنے والے طاعون کی وبا کے بعد ان کے گروہ میں شامل ہونے والوں کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ وہ جہنمی ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس کے بعد جو احادیث میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ دابت الارض کے بارے میں تو نہیں ہے، مگر ایمان لانے اور توبہ کرنے کے حوالے سے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4068 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہو، اور جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو اہل زمین ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وقت وہی ہوگا جب ایمان لینا ان لوگوں کے لیے سود مند نہ ہوگا جو اس سے قبل ایمان نہ لائے تھے۔ اسی سلسلے کی ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 4070 حضرت صفوان بن اسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی چوڑائی 70 برس کی مسافت ہے، یہ دروازہ توبہ کے لیے برابر کھلا رہے گا حتیٰ کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو۔ سو جب آفتاب اس جانب سے طلوع ہو جائے تو اس وقت اس نفس کے لیے ایمان لانا سود مند نہ ہوگا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہو، یا اس گناہگار شخص کے لیے توبہ کرنا سود مند نہ ہوگا جس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیک عمل توبہ رجوع اللہ نہ کیا ہو۔ یہ دونوں حدیثیں یہاں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث پیش کی سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4059 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سب سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دعوت الارض کا لوگوں کے سامنے آنا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو دوسری اس کے قریب ہی ہوگی، اور فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو ناظرین، اس حدیث میں واضح طور پر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے مغرب سے طلوع ہونے اور دعوت الارض کے ظاہر ہونے میں جو بھی پہلے ظاہر ہو دوسری اس کے قریب ہوگی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میرا خیال ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرما رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب اس غیر مسلم گروہ کے لیے یہ بات غور کرنے کی ہے
کہ کیا 1890 کی دہائی میں آنے والے طاعون سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اس طرح سمجھنے کی توفیق دے جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، نہ کہ کسی 1890 کی دہائی کے ملعون اور اس کے پیروکاروں کی طرح۔ آمین۔